من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المكي المدني القرشي التهامي المصطفى الأمجد محمود الأحمد آنی ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی وعلی وصیہ و وزیر امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین و صحبہ المنتجبین لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین العان الى قیام یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صلوات اللہم اللہ میں دعا گو ہوں بانیان امام بارگاہ کے لیے، خدمتگاران فرش عزائے مظلوم کربلا کے لیے، خصوصاً ہمارے بزرگ مرحوم جناب محمد حسین حسینی علی اللہ مقامہ جو اس عزاخانے میں عزاداری کو فروغ دے گئے اور اپنے لیے توشہ آخرت کر گئے۔ خدا اس گھرانے کے، ان سے منسلک، ان کے احباب کے، اہل محلہ کے جو دنیا سے مرحومین چلے گئے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، ہمارے مرحوم بھائی جناب عبد بھر کے واپس بھیجے۔ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد اگر بہتر ہو کہ ہم تھوڑا یہ جو فاصلہ ہے اسے کم کر دیں اور امیر المومنین کی بلا فصل ولایت کو مانتے ہوئے قریب آ جائیں، اور امام کا ذکر آپ کو مزید تھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ ہم سب اپنی قوتیں یکجا کر کے مولا کے ذکر میں ذرا اپنے آپ میں بلندی لائیں اور حوصلہ لائیں اور اس تھکاوٹ کو چھوڑ کر تھکن شکن صلوات پڑھیں باواز بلند، اللہم ماہ مبارک محرم الحرام آب و تاب سے بڑھتا جا رہا ہے، اور 1445 ہجری کا یہ محرم دیگر اپنے گزشتہ محرموں کی طرح آج 7ویں شب پر پہنچا، جو اعلان یکم محرم کو چاند کے نکلنے کی صورت میں ہوا تھی، اور اس محرم کے لیے جو تیاریاں کی گئی تھی، کیونکہ امام حسین نے محرم کے مہینے میں مہمان بن کے آنا ہے، حسین کی آل کا غم ہونا ہے، اولاد رسول کا غم ہونا ہے، دنیا کو بتایا جانا ہے کہ کربلا کے لگوں تک صحرا میں ایک مسافر کو کس طرح گھیر کر مارا گیا، اور جنہوں نے گمان کیا تھا کہ کربلا کی خاک پر 3 دن بے گور و کفن رہنے والے کا پیغام اس مٹی میں مل جائے گا،
اس کربلا کی خاک پہ بے سر بے کفن لاش نے اعلان کیا میرا پیغام مٹی میں نہیں ملے گا، مجھے مٹی میں ملانے کی خواہش رکھنے والے یزید کا پیغام مٹی میں مل جائے۔ توجہ ہے، بولتے آنا میرے ساتھ۔ اس کا جو شام میں بیٹھ کر کسی زوم میں مبتلا تھا، جو کہتا تھا حسین کا سر چاہیے اور حسین کی بیعت چاہیے یا حسین کا سر چاہیے، حسین نے سر تو کٹا دیا مگر وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا جو ہاتھ حسین نے نبی کے ہاتھ میں دیا۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہیں آپ؟ وہ ہاتھ حسین نے یزید کے ہاتھ میں نہ دیا جو ہاتھ حسین نے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا، علی کے ہاتھ میں دیا تھا، سیدہ زہرا کے ہاتھ میں دیا تھا، حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اسلام کے پرچم کو سرنگو ہونے نہ دیا۔ آپ نے اس محرم کے لیے بڑی تیاری کی، جنہوں نے نوحے پڑھنے تھے انہوں نے شروع ذی الحج سے پہلے سے بیٹھ کے نوحے کی طرزیں تیار کی، شاعروں نے شاعری کے کلام تیار کیے، جنہوں نے محرم میں شیعہ سنی بھائیوں نے نیازیں دینی ہوتی ہیں انہوں نے جا کر نیازیں تیار کی ہیں، جنہوں نے گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے مشروبات پلانے ہوتے ہیں حسین کے عزاداروں کو انہوں نے ان نیازوں کی۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان نے امام حسین کے ان دنوں کے لیے تیاری کی، اور تیاری کی صورت ہے ہماری ماں نے اپنے الماریوں سے صندوقوں سے ہمیں کالے کپڑے نکال کر دیے، جو تازیے امام بارگاہوں میں رکھے گئے تھے، جو سیاہ پرچم رکھے گئے تھے انہیں نکال کر عزاداروں کے حوالے کیا گیا۔ اب 10 محرم تک حسین کا غم منایا جانا ہے، 10 کو پرسہ پیش ہوگا، اور پھر 9 ربیع الاول تک دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ قافلہ، یہ یتیموں کا اسیروں کا قافلہ اسلام کا پرچم کربلا کی خاک سے لے کر کیسے چلا تھا۔ جہاں آپ تیاری کر رہے ہیں وہاں دنیا میں کچھ لوگ اور بھی تیاری کر رہے ہیں، اور ذرا آپ نے دیکھا کہ ملک کے طول و عرض میں کچھ لوگوں نے روایتی طور پہ ہر سال کی طرح ایک نئی رٹ لگا رکھی ہے، یہ مجلس پہلے نہیں تھی، یہ عزاداری پہلے نہیں تھی، اس ذکر کو کم کر دو، یہ امام بارگاہوں تک محدود ہو جائیں، لوڈ سپیکر نہ لگاؤ، یا حسین نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مگر حسین کا غم اور حسین کے غم کو برپا کرنے والوں کی تیاری بھی جاری ہے، جن کی تیاری ہے کہ عزاداری کو محدود کر دے، غم حسین کو محدود کر دے، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، اور تیاری کرتے کرتے محرم آ گیا ہے۔ محرم میں عزاداروں نے ہر پابندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبی کے نواسے کا غم منایا ہے، آپ بھی منا رہے ہیں۔ اور اب فیصلہ کیا ہوگا؟ جو 1400 سال پہلے اس مہینے میں جنگ جیتا تھا نا، وہ اس مہینے میں دوبارہ جنگ جیتے گا۔ یار جاگو یار، وہ دوبارہ جنگ جیتے گا، کیونکہ حسین کے مقدر میں فتح لکھی ہوئی ہے، حسینیت کے مقدر میں فتح لکھی ہوئی ہے۔ حسین 1400 سال پہلے سر کٹا کر قربانی دے کر سرخرو تھا، عزادار آج بھی قربانی دے کر سرخرو ہے۔ دنیا یہ بات جان لے، حسین نہ کل ہارا تھا، نہ حسینی آج ہاریں گے، اور ہماری قسمت کے ہم حسینی کے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ طے ہو چکا ہے، خدا نے نبی کے خون میں برکت رکھی ہے، نبی کے ذکر میں برکت رکھی ہے۔ عسکر بھائی سنیے گا، اس خون میں برکت رکھی ہے جو آل رسول کا خون ہے، ورنہ دیکھ لیجئے بہت بہت لوگ آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے خاندان آئے، مگر نام ہے
تو محمد الرسول اللہ کی آل کا نام ہے۔ جس کونے میں دنیا کے چلے جاؤ تمہیں سید ملے گا، اور اس کا نام و نشان ہم 1400 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، جس نے کہا تھا میں نے کربلا میں حسین کو ختم کر دیا، میں نے بنی ہاشم کو ختم کر دیا، آج تک اس کی قبر کا نشان ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اولاد تو دور کی بات ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ وہ کہاں ہے جو کہتا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ؟ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، آ کر دیکھ، خدا نے عزت حسین کو دی ہے یا یزید کو دی ہے؟ عزت حسین کا مقدر ہے، برکت حسین کا مقدر ہے، فتح حسین کا مقدر ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے خیبر میں ایک پہلوان کو اس کی ماں نے کہا تھا ساری دنیا سے لڑنا، توجہ توجہ توجہ، ساری دنیا سے لڑنا، اس سے نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہو، اس سے نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہو، کیونکہ حیدر کے مقدر میں اللہ نے فتح لکھی ہوئی۔ نہ حیدر کو کبھی شکست ہوئی، نہ حیدریوں کو کبھی شکست ہوئی، نہ حسین شکست سے دوچار ہوا، نہ حسینی شکست سے دوچار ہوں گے، اور بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے دنیا کو اس اسپیکر کے ذریعے، اس مجلس کے ذریعے پیغام ہے، جتنا جلدی ہو سکے آل محمد کا دامن تھام لو، جتنا جلدی ہو سکے نبی کا دامن تھام لو، علی کا دامن تھام لو، حسن کا دامن تھام لو، حسین کا دامن تھام لو۔ کیا پتا اگلے لمحے موت آ جائے اور تم سے پوچھا جائے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، اور تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا؟ اور آج کے دور میں موت تو اس طرح ہو گئی ہے کہ جوان جا رہے ہیں۔ خدا جتنے مرحومین گزشتہ سال اس مجلس میں تھے، اس سال نہیں ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ جو بیمار ہیں عزادار، خدا ان کی بیماریاں دور کرے، اور اس فرش پہ ستاروں کی مانند جگمگاتے رہیں۔ بس عزاداروں، بات یہاں تک پہنچی، حسینیت کے مقدر میں فتح ہے، مگر دنیا یہ جاننے سے قاصر ہے، دنیا پریشان ہے قربانی دے کر کیسے فتح ملتی، سب کچھ لٹا کر کیسے فتح ملتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ صبر کر کے کیسے فتح ملتی ہے، شکر کر کے کیسے فتح ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے نے اپنے دین کے ایک ایک رکن کو کربلا میں سمجھایا۔ اگر اسلام کے مسلمات کی کوئی عملی تعبیر ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین نے بتایا ہے کہ مصائب کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، حسین نے بتایا ہے کہ تیروں کی برسات میں شکر کیسے کیا جاتا، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی اور گھرانہ ایسی قربانی پیش کرتا، بس اس حسین نے بتایا ہے یا اس حسین کے جرنیل عباس نے بتایا۔ میں آگے اپنے مطلب پہ، جس کی شب ہے، جس بہادر کی شب ہے، جس جری کی شب ہے، جس فاتح کی شب ہے، اسے قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ آپ نے عزاداریوں پہ جانا ہے، مجھے احساس ہے، مجالس ہیں، ماتم ہے، مگر یہ قدیم مجلس جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور سال ہا سال سے یہاں پہ جو ذاکرین پڑھ گئے اور جو عزاداری کر گئے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارے پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ غازی عباس نام ہے اطاعت و فرما برداری کا، عباس اطاعت کا استعارہ ہے، وفاؤں کا کعبہ ہے،
اور عباس اگر کربلا کی جنگ میں نہ ہو تو حسینیت کا قیام ادھورا لگتا. حسینیت عباس کی وفا کے پروں پر اڑ کر عزاداروں کے سینوں تک آئی ہے، عزاداروں کے ذہنوں تک آئی ہے. عباس کی وفا نے دنیا کو محو کر دیا ہے، گم کر دیا ہے. دنیا سوچ رہی ہے کیا ایسی وفا بھی کی جا سکتی ہے، اس درجے کی اطاعت بھی کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی اعزاز آل رسول کے گھرانے کو. حضرت عقیل سے کہا جاؤ، امیر المومنین نے کہا، مولا علی نے کہا جاؤ ہمارے لیے ایک ایسے گھرانے میں رشتہ ڈھونڈو جہاں سے ایک جری اولاد ہمیں عطا ہو. کلبیہ خاندان، کلاب کے بنی کلب کے خاندان میں آئے ہیں، اور جناب فاطمہ کلبیہ جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے ان کے عقد کی خواستگاری کی ہے. جناب حزام اندر جاتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، تجھے علم ہے؟ کہا بابا کل شب میں نے خواب دیکھا تھا، ایک نکاح پوش بی بی تشریف لائی تھی. کہا دیکھ فاطمہ کل میرے شوہر نامدار کا رشتہ آئے گا، حسنین کے بابا کا رشتہ آئے گا، بس تسلیم کرنا کہ تیرے بطن سے خدا عباس کو دنیا میں بھیجے. عباس آئے ہیں اس جہان میں، کیا قسمت پائی ہے عباس نے. جس جری کا اور جس انسان کا جھولا ایک وقت میں دو امام جھلا رہے ہوں، جس کے دائیں حسن ہو، جس کے بائیں حسین ہو، جس کے سرہانے زینب و ام کلثوم موجود ہوں، وہ عباس نہ بنے تو کیا بنے؟ اطاعت کا استعارہ، مولا کی تربیت، زیر تربیت رہا ہے. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت عباس موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، مولا علی امام حسن موجود ہیں. مسجد میں اچانک امام حسین نے کہا بابا مجھے پیاس لگی. توجہ ہے عزادارو، سنو معرفت عباس کے جملے سنو. امام حسین نے کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے، کہ پہلو میں بیٹھا ہوا ایک ننھا سا بچہ برق رفتاری سے دوڑا. اٹھے لوگ کہ مولا حسین کو پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں جناب سیدہ کا حکم تھا دیکھو حسن، دیکھو زینب، دیکھو کلثوم، دیکھو میرے سرتاج امیر المؤمنین، میرے بیٹے حسین کو بچپن سے بہت پیاس لگتی ہے. جب حسین پانی مانگے پانی دینے میں دیر نہ کرنا، میں قربان حسین کی. کیسے برداشت کی ہے 10 دن کی بھوک اور پیاس. آپ کے قربان امام. بچہ اٹھا ہے، بھاگا ہے، وہ کوئی اور نہیں عباس بھاگا. پانی کا جام بھرا، جام لے کر آئے ہیں امام حسین کی خدمت میں. ننھے ننھے ہاتھوں سے جام اٹھایا ہوا ہے. مسجد میں پانی کہیں اس طرف گرتا ہے، کہیں اس طرف گرتا ہے، لیکن عباس کی آنکھیں حسین کا طواف کر رہی. آقا پانی لیجئے. امام حسین نے پانی پیا. بس حسین کی پیاس عباس جیسا سکا ہی بجھا سکتا. علی اکبر جوان ہو گئے. روایت کہتی ہے مدینہ کی گلیوں میں عباس طویل القامہ تھے، بڑا قد تھا کمر بنی ہاشم کا. مدینہ کی گلیوں میں علی اکبر اپنے استاد عباس کے ساتھ پھر رہے. چاہتا ہوں ممبر سے وہ فضائل بیان کروں جو عزاداروں کو کم سننے میں ملتے ہیں. علی اکبر نے محسوس کیا مولا عباس سر جھکا کر چل رہے ہیں، اپنا قد جھکایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں. رک گئے، کہا چچا عباس آپ اس قدر جھک کر کیوں چل رہے ہیں؟ مولا عباس نے کہا اے جان پدر، اے چچا کی جان، اکبر تجھے بابا نے نماز شب میں مانگا ہے کہ تو شبیہ پیغمبر ہے. میرا دل گوارا نہیں کرتا
کہ میں شبیہ پیغمبر کے ساتھ چلوں اور میرا قد شبیہ پیغمبر سے بلند ہو، اس لیے اپنا سر تجھ سے جھکا کر چلتا ہوں۔ اللہ اللہ، معرفت عباس، یہ ہے عباس۔ حکم کیا صفین میں، مجھے جیسے ہی ہماری ماتی سنگت تشریف لائے گی بس مصائب کا ربط شروع ہو جائے گا۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ صفین کا میدان ہے، 13 سال کے ہے عباس، اور 13 سال کا عباس مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین، اجازت دیجئے کہ شام والوں کو عباس کی تلوار کے جوہر دکھاؤں۔ توجہ ہے، ذرا بولتے آنا، کچھ فضائل کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ مصائب کی شب ہے۔ مولا امیر نے کہا جاؤ عباس، یہ میدان بھی تمہارا ہے، یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے، یہ تلوار بھی تمہاری ہے۔ عباس چلے ہیں۔ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ اور حضرت عباس پہ اعتراض کیا، علی آپ کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں، حالانکہ علی امیر المومنین کے 2 بچے اور موجود ہیں صفین میں، امام حسن اور امام حسین مولا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گھرانہ دنیا بڑی طاق میں لگی رہی تھی کہ اس گھرانے میں ان بھائیوں میں اختلاف ہو، مگر سنیں گے عباس کا جواب کیا ہے۔ دنیا نے کہا ان دونوں کو جنگ کے لیے امام نہیں بھیج رہے، آپ دونوں جنگ کیے جا رہے۔ سنیں گے جواب عباس کا۔ کہنے لگے سوال کرنے والے سن جواب، عباس کا جواب سن، دیکھ حسن اور حسین علی کی 2 آنکھیں ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، حسن اور حسین علی کی 2 آنکھیں ہیں، عباس اور حنفیہ علی کے 2 بازو ہیں، ہم علی کے بازو ہیں۔ اور تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں، ہم علی کے بیٹے، جنگ کریں گے تو علی کے بیٹے جنگ کریں گے۔ قربان جاؤں عباس کی فصاحت و بلاغت پہ۔ گئے ہیں لشکر پہ، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا ہے، میسرہ کو قلب لشکر پہ پلٹا ہے۔ عباس نے دشمن کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا، سنو گے عزادارو، دشمن شام کا پیچھے ہٹا گیا، صفین میں ایک آواز بلند ہوئی اور یہ کوئی اور نہیں، علی خود جنگ کرنے کے لیے آ گیا، علی خود جنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ کیونکہ بنی ہاشم کا وطیرہ تھا، مولا علی کا وطیرہ تھا، جب جنگ کرتے سیاہ امامہ پہن کے کرتے۔ ابھی ایک مجلس میں نے گزارش کی، آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سیاہ امامہ نبی نے، پیغمبر نے پہلی مرتبہ تب پہنا، ویسے پہنتے تھے لیکن آفیشل کسی تقریب میں پیغمبر نے پہنا تو وہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے روز مکہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے آمینہ کے لال نے واللیل زلفوں پہ سیاہ امامہ باندھا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، اور سیاہ امامہ باندھ کے کہا، دنیا کو بتایا آج محمد جو فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو یہ سیاہ رنگ میری فتح کا اعلان ہے۔ عباس بھی صفین میں سیاہ امامہ پہن کر بتا رہے تھے، اور شام کے لشکر کسی زوم میں نہ رہنا، فتح ہے تو عباس کی ہے یا علی کی ہے۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، فتح عباس کی ہے۔ لڑے ہیں، بھاگا لشکر، مولا علی نے بلایا، آخری 2 جملے فضائل کے اور بس مصائب شروع کر دیے۔ مولا نے بلایا ہے، عباس مولا کے خیمے پہ آئے، اجازت چاہی، داخل ہوئے۔ جناب امیر نے کہا میرے چاند ذرا چہرے سے یہ سیاہ نقاب تو ہٹا۔ بس عباس نے سیاہ امامے کی وہ لڑیاں اپنے چہرے سے ہٹائی۔ امام علی نے عباس کا چہرہ دیکھ کر ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے اپنے پاس رقم کر لیا، 13 سال کا ہے عباس۔ مولا علی نے عباس کا چہرہ دیکھا، سیاہ امامہ دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کالے بادلوں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔
مولا علی نے کہا ہاذا کمر بنی ہاشم، بس عباس کا نام کمر بنی ہاشم پڑ گیا۔ سنیں گے یہ وہ عباس ہے جس نے اطاعت و فرما برداری کی انتہا کر دی۔ شب عاشور ہے، مقتل کی کتابوں سے سادات کے لیے، ہمارے ذاکرین کے لیے، آپ سب کے لیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ شب عاشور ہے جب عمر سعد کے خیمے سے کچھ گفتگو کر کے عباس واپس آ رہے تھے۔ سنیں گے عزادارو، راستے میں امام حسین کا صحابی، مولا علی کا صحابی حبیب ابن مظاہر موجود ہے۔ حبیب پیغمبر کا دور دیکھ چکا ہے، تاریخ کو سننے والے دیکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ حبیب مولا علی کا دور دیکھ چکا ہے، امام حسن کا دور دیکھ چکا ہے، امام حسین کا دور دیکھ چکا ہے۔ اب عباس جو حبیب کے قریب سے گزرے مولا حسین کے خیمے کی جانب جانے کے لیے، سنو گے حبیب نے کیا کہا۔ حبیب کے قریب حسین کا ایک صحابی کھڑا تھا اور اسے کہنے لگے زہیر، یاد ہے وہ دن جس دن ہم عباس کی والدہ کی ڈولی لے کر علی کے دروازے پر آئے تھے؟ زہیر، مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا، کربلا کی ریت پہ چلتا ہوا عباس ایک دم رک گیا۔ چچا حبیب کیا بات کر رہے ہو، ذرا مجھے تو بتاؤ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کہا حبیب نے عباس جب ہم ام البنین کی بارات لے کر آئے ہیں تو مولا علی بیت الشرف سے باہر آئے اور کہا حبیب خدا مجھے اس زوجہ سے ایک فرزند جری عطا کرے گا جو کربلا کے ریگزار میں میرے بیٹے کے پسینے پہ اپنا خون بہائے گا۔ بس تم نے سر جھکا لی ہے، تم نے گریہ شروع کر دیا۔ ہاں یہ وہ عباس تھا جس کے لیے فاطمہ کرتے سیتی رہی ہے، ہاں یہ وہ عباس تھا اور جس کے لیے علی انتظار کرتے رہے ہیں، حسن انتظار کرتے رہے ہیں، حسین انتظار کرتے رہے ہیں۔ عباس کے دل سے واقف ہو، 2 محرم کو جو خیمے لگائے تھے نا، 4 کو حسین نے بلا کر کہا عباس خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دو۔ عباس نے کہا آقا میرے ہوتے ہوئے بنی ہاشم کے خیمے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کہا میں حسین کہہ رہا ہوں ہٹا دو۔ صبر کا مظاہرہ کیا۔ 9 محرم آ گئی، 7 محرم آ گئی، پانی بند کر دیا گیا۔ عباس نے کنویں کھودنا شروع کیے، عباس نے بچوں کو جمع شروع کر دیا۔ تاریخ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 9 محرم آئی، عمر صاحب نے گستاخیاں شروع کر دی، گئے ہیں تلوار لے کر مولا حسین کی خدمت میں۔ آقا مجھے اجازت دو کہ میں اس فتنے کا سر کچل دوں، میں لشکر یزید کو الٹ دوں۔ امام حسین نے بڑا عجیب کام کیا۔ عزادارو سنو، غریبی عباس کی سنو، آج کی رات عباس نہ پڑا جائے گا تو کب پڑا جائے گا؟ امام حسین اپنی جگہ چھوڑ کر قریب ایک خیمہ تھا، 2 خیموں کے درمیان ایک خیمہ تھا۔ آج بھی کربلا جاؤ نا تو خیام حسینی اسی طرز پہ بنے ہیں۔ پہلا خیمہ حسین کا ہے، بیچ کا خیمہ زینب کا ہے، پچھلا خیمہ عباس کا ہے۔ یہ بھی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ زینب کا خیمہ اکیلا۔ حسین اٹھے زینب کے خیمے میں کہے بی بی تجھے ماں کے حق کا واسطہ ہے، عباس کو روک لے۔ ربط مصائب ہے، بلایا گیا مولا عباس کو۔ آقا حاضر ہوئے، سیدہ زینب نے جملہ کہا ہے، مولا حسین بی بی کے خیمے میں بیٹھے ہیں۔ زینب نے کہا عباس اگر ایک چیز مانگوں، اگر کچھ مانگوں تو دو گے بہن کو؟ کہا آقا زادی جان مانگو، جان حاضر ہے، حکم تو کرو۔ کہا عباس اپنی تلوار ہم بہن اور بھائی کو دے دے۔
قربان جاؤ، عباس نے اپنی تلوار نکال کر زینب کے قدموں میں رکھ دی، امام حسین کی طرف رخ کر کے کہا آقا اب تو راضی ہونا، اب تو عباس نے تلوار دے دی ہے نا، آ گئی 10 محرم، آ گیا عباس، عصر عاشور، فاطمہ کا لال اکیلا ہے، کربلا میں لاشوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ عزادارو سنو گے، عباس آئے ہیں، ارے شانے پر مشق پہنی ہوئی ہے، عباس کے قدموں پہ ایک ننھے ننھے قدم رکھ کر بی بی آ رہی ہے۔ عزادارو توجہ کرنا، بس مسائل کے آخری جملے ہیں، ایک بی بی آ رہی ہے، نام ہے سکینہ، مولا حسین کی خدمت میں آئے ہیں۔ آقا عباس نے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، آقا عباس کو مرنے کی اجازت دو۔ سوچو حسین نے یہ جملہ کیسے سنا ہوگا۔ عزادارو حسین تھکا ہوا نہیں ہے، حسین قربانی کے لیے تیار ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ جیسے ہی عباس نے حسین سے اجازت مانگی، حسین کا چہرہ زرد ہو گیا، کہا عباس تو میرے لشکر کا جرنیل ہے اور تو اجازت چاہتا ہے۔ فنظر یمینا وشمالا، عباس نے دائیں دیکھا، علی اکبر کا لاشا نظر آیا، عباس نے بائیں دیکھا، انصار کے لاشیں نظر آئے، بس عباس نے سر اٹھایا، کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں۔ بس حسین نے اجازت دی، سکینہ کا مشق پہنا ہوا عباس کربلا کی جانب چلا، اور حسین نے سکینہ کو مخاطب ہو کر کہا آج تو مشق پہنا کر بھیج رہی ہے، ارے شام کو جب تماچے لگیں گے اور تب کی ضمانت، عباس آج جا رہا ہے اور گیا ہے پانی لینے کے لیے، بھرا ہے پانی۔ سنو کہ تم سنتے آئے ہو، عزاداروں کی اولادیں ہو، سنتے آئے ہو، بس 2 جملوں کے بعد علم لے آئیے گا۔ اور میرے عباس کی غریبی تو دیکھو، جب زلجنا جب اشہل کی زین پر پانی لے کر آ رہے ہیں، بس آنکھیں کہیں پر ٹکی ہوئی ہیں، اور میرا استدلال کہتا ہے عباس سکینہ کے خیمے کو دیکھ رہے تھے، عباس کی نظریں سکینہ کے خیمے پر تھی۔ عزادارو ایک تلوار نے دایاں بازو کاٹا، ایک شکی نے بایاں بازو کاٹا، اور ایک تیر آیا جو دائیں آنکھ میں لگ کر اور سر سے پار کر گیا۔ عباس نے سر جھکایا، ارے اپنے تو یاد ہے نا، ارے میں پہنچوں نہ پہنچوں، مشق و سکینہ کے خیمے پہ پھیلا نا، ارے میں کیا کہوں، عباس کی امیدیں پوری نہ ہو سکی، ایک تیر آیا، مشق سے پانی بہ گیا۔ اب عباس نے چہرہ فوج یزیدی کی جانب کر لیا، اور کسی نے پتھر مارے، اور کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں ماری، کربلا کی خاک پر عباس 9 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عزادارو خدا جانے وقت کا امام کیسے سنے گا، اپنے چچا کی مصیبت کیسے سنے گا۔ سنو گے حسین نے عباس کی لاش کو وہی چھوڑا، علم اٹھایا ہے، علم پہ تیر لگے ہیں، علم پہ عباس کا خون لگا ہے۔ اب جو قریب آئے، جن بچوں کے ہاتھ میں پانی کے کوزے تھے اور پانی کے کوزے گرنا شروع ہوئے، علم قریب آنا شروع ہوا، خیام حسینی سے بیویاں نکلی، آقا عباس کہاں ہے، وین العباس، عباس کہاں ہے۔ بس حسین نے تلوار نکالی، جہاں عباس کا خیمہ تھا عباس کے خیمے کی تنابیں کاٹنا شروع کی۔ عباس کا خیمہ جیسے ہی زمین پہ گرا، زینب نے زمین سے خاک اٹھائی اور زینب نے علم کو گلے لگایا، اور میری رداؤں کا